میرا تعلق لڑکیوں کے معاملے میں سخت طبیعت رکھنے والی فیملی سے تھا۔ سارا بچپن ابو اور چار بھائیوں کی لگائی ہوئی پابندیوں میں گزر گیا۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا، دوپٹہ سر پر لو، یہاں بیٹھو، ادھر جانا ادھر نہیں جانا، یہ باتیں سنتے سنتے نہ جانے کب جوان ہو گئی اور کالج تک جا پہنچی۔ کالج کیسے پہنچی تھی؟ یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ ابو کو منانا، ابو کو منانے کے بعد چار بھائیوں کو منانا، ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اور بھائیوں کی بے شمار شرائط کو نظر میں رکھ کر کالج کی اجازت ملی۔ کالج میں ایک اچھی دوست لائبہ مل گئی۔ لائبہ بہت خوش مزاج تھی، اس لیے کالج میں میرا دل لگ گیا۔ کالج بیگ میں جب لڑکیوں کو گھر سے میک اپ کٹ اور کپڑے لاتے دیکھتی تو میں بہت حیران ہوتی۔ میری یہ حیرانگی میری دوست لائبہ نے یہ کہہ کر دور کر دی کہ یہ کالج سے گھومنے پھرنے، ریسٹورنٹ میں کھانے پینے اور پارک وغیرہ میں جاتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو جاتی کہ کیسے یہ لڑکیاں اتنی آزادی سے گھوم پھر لیتی ہیں۔ خیر یوں ہی کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ میں نے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ انہی دنوں میں خاندان سے میرے 2 رشتے آئے، ایک خالہ کا بیٹا عدنان اور دوسرا تایا کے فرید کا۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی عدنان سے ہو جائے کیونکہ ان لوگوں کے گھر کا ماحول میرے گھر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ ان کے گھر کا ماحول مجھے بہت پسند تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا عدنان سے کوئی چکر چل رہا تھا۔ بھلا اتنی سخت پابندیوں میں کون لڑکی چکر چلا سکتی ہے؟ کچھ دنوں بعد امی نے مجھے کہا کہ آج تمہاری تائی رسم کرنے آ رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا، لیکن امی سے بات کرنا فضول تھا کیونکہ امی بھی ابو اور بھائیوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یوں میری منگنی تایا کے بیٹے فرید کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی کے بعد اکثر کزن اور بھابھیاں مجھے فرید کے نام سے چھیڑتی تو میرے دل میں فرید کے لیے نرم گرم جذبات پیدا ہونے لگے۔ نومبر کی ایک خوبصورت شام کو میری شادی فرید سے کر دی گئی۔ نکاح کے بعد تایا میرے ابو سے بولے کہ جو جائیداد تمہارے اور میرے نام مشترکہ ہے وہ جائیداد میرے نام کر دو۔ ابو نے تایا کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تایا نے دھمکی دی کہ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو بارات بغیر دلہن کے واپس لے جاؤں گا، لیکن ابو کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں تایا نے مجھے اسی وقت اپنے بیٹے سے طلاق دلوا کر بارات واپس لے گئے۔ طلاق کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی، خالہ اور بھابھیاں میرے گرد کھڑی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خالہ بولی، بیٹا اگر تم کہو تو میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے عدنان سے کر دوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں کیا جواب دیتی؟ امی کی طرف دیکھا تو امی نے ہاں کرنے کا اشارہ کیا تو میں نے سر جھکا دیا۔ خالہ نے میرا ماتھا چوما اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرا نکاح عدنان سے ہو گیا اور رخصتی بھی اسی وقت ہو گئی۔ خالہ کی شاندار گھر میں داخل ہوئی تو میری کزن جو بخار کی وجہ سے شادی میں نہیں آئی تھی میرے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ پتہ ہے میں نے کتنی دعائیں کی تھیں کہ آپ میری بھابھی بن جاؤ۔ میں مسکرا پڑی۔ عدنان نے منہ دکھائی میں مجھے ڈائمنڈ کی رنگ دی۔ امی نے یہ رنگ تمہاری شادی کے لیے گفٹ دینا تھا جو میرے کام آ گئی ہے۔ عدنان مسکراتے ہوئے بولے،
زندگی اتنی حسین اور خوبصورت ہے، اس گھر میں آ کر مجھے پتہ چلا۔ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، میری بہت قدر کی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں عدنان کی موت ہو گئی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ عدنان کی موت کے ساتھ میری سانسیں میں بھی بند ہونے لگی، مگر مجھے جینا تھا اپنے 2 ماہ کے بیٹے سبحان کے لیے۔ عدت کی مدت میں میرے آنسو نہ رکے۔ اس دوران میری ساس نے مجھے اور میرے بیٹے کو بہت سنبھالا۔ عدت ختم ہوئی تو میرے ابا اور بھائی آئے اور انہوں نے خالہ سے کہا کہ میری شادی رضوان سے کر دیں، جو کہ میرا دیور تھا۔ خالہ بولی رضوان کی تو منگنی ہو چکی ہے، وہ اپنی بھابھی سے کیسے شادی کرے؟ یہ سن کر ابو اور بھائی کو غصہ آ گیا اور وہ بولے کہ یہ اب یہاں نہیں رہے گی اور مجھے واپس اپنے گھر لے آئے۔ خالہ مجھے بہت چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے رضوان کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا کیونکہ اس نے منگنی اپنی پسند کی تھی۔ زندگی رک سی گئی تھی، نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا۔ ابا اور بھائی مجھے گھر لا کر بھول سے گئے تھے۔ بھائیوں کے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے بیٹے سبحان کو پہناتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں بہت مجبور تھی کیونکہ ابا اور بھائیوں کا کہنا تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا ہے، یہی بہت ہے۔ آج دل بہت پریشان تھا۔ سبحان کو 2 دن سے بہت سخت بخار تھا۔ گھر میں موجود بخار کی تمام دوائیاں پلا کر دیکھ چکی تھی، مگر بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھابھی ذرا دیکھیں سبحان کب سے سو رہا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بھابھی نے آ کر سبحان کو دیکھا اور پھر ٹٹولنے لگی، ارے سبحان سانس کیوں نہیں لے رہا؟ بھابھی چلائی، میرا دل گھبرانے لگا اور بھائی کو بلایا۔ بھائی سبحان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سبحان کی موت کی تصدیق کر دی۔ میں نہ زندہ رہی نہ مردہ، پہلے شوہر کا غم اور اب بیٹا، میں بالکل تنہا رہ گئی۔ جیسے ہی میرے بیٹے سبحان میرے خاوند کی آخری نشانی، میری کل کائنات کا جنازہ اٹھا، میرے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ ابا اور بھائیوں سے میں ٹھیک برداشت نہیں ہوتی تھی، اب تو میں اپنے بچے کے غم میں دیوانی سی ہو گئی۔ اس دیوانی کا وہ کیا کرتے؟ کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیا، جہاں وہ ہر آنے جانے والے سے عدنان اور سبحان کا پوچھتی پھرتی ہے۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید سٹوریز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔